تو پہلی دعا کیا ہے میرے بھائی؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، میرا رب پاک ہے کس چیز سے؟ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے۔ عیب کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ کی کوئی بیگم ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں۔ یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا نظام چلانے میں کسی کے محتاج ہیں۔ اور یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ واسطے کے بغیر سنتے نہیں ہیں، وسیلے کے بغیر سنتے نہیں ہیں۔ یہ عیب ہے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے جو اللہ کے برابر کا ہے، جو کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا پارٹنر ہے۔ یہ عیب ہے اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے کوئی عیب بیان نہیں کرنا۔ سبحان ربی الاعلی، میرا رب، میرا خالق، میرا رازق، کائنات کا نظام چلانے والا ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ الاعلی، الاعلی وہ کیا ہے؟ بلندو بالا ہے، بلندو بالا ہے۔ میرا رب کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ میرا رب مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی بلند اور ذات کے لحاظ سے بھی بلند۔ اللہ کہاں پہ ہے میرے بھائی؟ کہاں پہ ہے میرا رب؟ عرش کے اوپر ہے۔ میرا رب کہاں پہ ہے؟ میرا رب عرش پہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں عرش پہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ ان دعاؤں میں عقیدہ موجود ہے میرے بھائی، ان دعاؤں میں عقیدہ موجود ہے۔ ایک دعا یہ ہو گئی۔ یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھنی ہے میرے بھائی؟ بزار اور طبرانی کی روایت کے مطابق کم از کم 3 بار، اور ورنہ 5 دفعہ 7 مرتبہ ایسے کر کے۔ ایک دعا یہ ہے سجدے کی۔ دوسری دعا سن لیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، وہی رکوع والی دعا کہ وہ بہت پاک ہے، بہت مقدس ہے، وہ جو فرشتوں کا رب ہے، وہ جو جبریل علیہ السلام کا رب ہے۔ اور یا پھر وہ دعا جس کے بارے میں جناب عائشہ کہتی ہیں، یہ سب دعائیں بخاری مسلم کی ہیں میرے بھائی، شک و شبہ سے بالا تر بخاری مسلم کی۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رکوع اور سجدہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر، آپ اکثر و بیشتر کون سی دعا کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی اب تو اپنا انداز تبدیل کریں۔ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سجدہ اور رکوع میں یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ تو پاک ہے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ اس کی میں مزید وضاحت نہیں کروں گا۔ ایک اور دعا جو آپ سجدے میں کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک من لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں کر رہے تھے جب جناب عائشہ نے آپ کو تلاش کیا تھا، رات کے اندھیرے میں ہیں۔ اور جناب عائشہ کہا کرتی تھیں کہ بعد میں نے دل میں کہا کہ میں کس وادی میں ہوں، اللہ کے رسول کہاں ہیں، کہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ اپنی بیگم کے پاس گئے ہیں اور آپ اپنے رب کے پاس ہیں، سجدے کے حالت میں پڑے ہوئے ہیں، رب سے مناجات کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ تیری ناراضگی کے ڈر سے میں اپنے آپ کو تیری رضا کی پناہ میں دیتا ہوں۔ میرے بھائی ایسی ہی دعا اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو بھی سکھائی تھی، وہ بھی حدیث ذہن میں رکھیں، یہ بھی حدیث میں ذہن میں رکھیں۔ اور کون لوگ یہ ذہن میں رکھیں؟ وہ لوگ ان دعاؤں کو، ان احادیث کو ذہن میں رکھیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو چھڑائے محمد، اور محمد ناراض ہو جائے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کتنا شرکیہ اور کفری عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول تو اپنے صحابی کو بھی سکھا رہے ہیں، خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ناراضگی سے ڈرتے ہوئے تجھے تیری پناہ میں دیتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو مجھے بچا لے ایسے کاموں سے کہ جس کی وجہ سے تو ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ تیری سزا، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری عافیت میں، تیری معافی میں دیتا ہوں۔ واعوذ بک منک، یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے، تجھ سے بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ لا احصی ثناء علیک، یا اللہ تیری ثنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حمد و ثنا کا میں حق ادا۔ کون کہہ رہے ہیں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ بلند، لیکن اللہ کے سامنے یہ مقام ہے کہ آپ بھی اللہ کی ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے، کسی اور نے کیا حق ادا کرنا ہے؟ لوگ کہتے نہیں جی میرے پیر نے اتنے مجاہدے کر لیے ہیں، اتنی ریاستیں کر لی ہیں، اتنے چلے کاٹ لیے ہیں کہ اب نمازیں معاف ہو گئیں۔ یہاں پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ تیری حمد و ثنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تو ویسے ہے جیسے تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ اپنی حمد و ثنا کا حق تو ہی ادا کر سکتا ہے، کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق یہ حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی دعا کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھیں جس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے عوض میں، اپنے عمل کی قیمت کے طور پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت، آپ بھی اپنے عمل کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں عمل کے ساتھ نہیں جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، فرمایا میں بھی جنت میں تب داخل ہوں گا جب میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں جائیں گے تو اعمال کی قیمت کی وجہ سے نہیں، اعمال جو ہے کسی کے جنت کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے، جنت اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ کسی کا بھی عمل جنت کا عوض نہیں بن سکے، کسی کا بھی عمل جنت کا عوض نہیں بن سکا، کسی کے اعمال جنت کے عوض نہیں بن سکے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے اعمال بھی جنت کا عوض نہیں بن سکے۔ میرے بھائی ہمارے اعمال جنت کا عوض کیسے بنے؟ اسی ایک آنکھ کو لے لیں، پوری زندگی آنکھ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو پہلے سے نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، جنت کا کیا کریں گے؟ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سر، یہ ناک، یہ پیٹ، یہ بازو، یہ شرمگاہ، یہ ہمارا آسانی سے پیشاب نکلنا، قبض نہ ہونا، تکلیفوں میں مبتلا ہوئے بغیر، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ بیگم اللہ کی نعمت ہے، یہ اولاد اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے۔ آج اس مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی مسجد میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کو یہاں پہ کون لے کر آیا میرے بھائی؟ اللہ نہیں، کہے صرف اللہ۔ کون لے کر آیا آپ کو یہاں پہ؟ صرف اللہ، اور کوئی لے کر نہیں آیا۔ ان نعتوں سے توبہ طیب ہو جائیں جن میں کہا جاتا ہے کہ سرکار بلاتے ہیں، سرکار نہیں بلاتے، سرکار کا مالک اللہ بلاتا ہے۔ یہاں پہ بلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ثنا کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی ایسی ہی دعا آپ نے اپنے ایک صحابی کو سکھائی تھی کہ سونے سے پہلے پڑھا کرو۔ اس کا صرف ایک لفظ بیان کروں گا۔ آپ نے کہا تھا یہ کہا کرو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ تو ناراض ہو جائے تو میرے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے تیرے، تو اسے ڈر کر، تو اسے بھاگ کر تیری طرف آؤں گا، کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ کیا آپ نے صحابی سے کہا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو میں بچا لوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی بچا لیں گے، کوئی پیر بچا لے گا، کوئی نبی بچا لے گا؟ نہیں، فرمایا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ تو ناراض ہو جائے، تو ناراض ہو جائے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے، ہاں تو خود ہی مجھے نجات دے سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے رب ناراض ہوا، میرا رب ناراض ہوا تو پناہ کہاں ملی؟ اللہ ہی کے پاس ملی، کہیں اور پناہ گاہ نہیں ملی، کوئی اور نہیں بچا سکا۔ بچایا تو میرے رب نے بچایا، معاف کیا تو میرے رب نے معاف کیا۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ ایسی ایسی شاندار دعائیں ہیں جو آپ نے سجدے میں کرنی ہیں، اور اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھیں گے، دو سجدوں کے مابین آپ بیٹھیں گے، اور کتنے سیکنڈ میں آپ نے دو سجدوں کے مابین بیٹھ کے دوبارہ سجدے میں جانا ہے میرے بھائی؟ جی ہاں 1 سیکنڈ کے 2 جی ہاں جی، اللہ خوش رکھے۔ وہ حدیث پر یاد کریں، وہ حدیث پر یاد کریں، بخاری مسلم کی روایت، براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع
آپ کا سجدہ، آپ کا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور آپ کا رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہونا، یہ چاروں جو کام تھے برابر برابر ہوا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث جناب انس بن مالک کی، وہ بھی بخاری مسلم کی، یہ سب صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، اور روایات حدیث بخاری مسلم کی ہیں میرے بھائی، پھر بھی آپ عمل نہ کریں تو آپ کی مرضی۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، کھڑے رہتے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے رہتے حتیٰ کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ میرے بھائی ان احادیث کی روشنی میں اپنی نماز کو پرکھیے اور پھر دیکھیے کہ میرا رب آپ کی نماز قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی 2 سجدوں کے مابین کیا پڑھنا ہے؟ اب بیٹھ تو آپ گئے، پڑھنا کیا ہے؟ ایک دعا یہ آتی ہے، رب اغفر لی، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اے میرے پیدا کرنے والے، اے کائنات کا نظام چلانے والے، اغفر لی، مجھے معاف کر دے، اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ 2 مرتبہ اللہ کے رسول یہ کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دوسری حدیث میں ایک اور دعا بھی آتی ہے، اگرچہ وہ قدر ضعیف روایت ہے تو آپ اسی پہلی کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ وہ آتی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے عافیت دے، اے اللہ مجھے رزق دے۔ کتنی عظیم الشان دعائیں ہیں۔ تو پھر میرے بھائی آپ اچھی طرح بیٹھنے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھنے کے بعد پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 2 سجدوں کے مابین جو آپ بیٹھے ہیں کیسے بیٹھے ہیں؟ آپ ایسے بیٹھے ہیں کہ آپ نے اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے، دائیں پاؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب ہے، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ چکے ہیں۔ اس انداز سے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، سجدہ پھر ویسے ہی کرنا ہے جیسے پہلے سجدہ کیا تھا، اور اس کے بعد باقی نماز کیسے ہے؟ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ آج مکمل نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ امید ہے کہ کل نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔